معزز حاضرین مسجد، ذی وقار سامعین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ داریات کی آیت نمبر 56 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مختصر سی آیت ہے، لیکن معانی کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے ایک۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ رب العزت نے کئی باتوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ غور کریں اس مختصر سے جملے میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا باتیں بتلائی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پہلی بات جو اللہ رب العزت نے بتلائی وہ یہ ہے کہ انسانوں اور جناتوں سب کا خالق اور پیدا کرنے والا میں ہوں۔ میں خالق ہوں اور یہ سب میری مخلوق ہے، سب میرے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ دوسری جو اہم بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا فرمائی ہے اور وہ ہے جن۔ تیسری بات یہ بتلائی کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ کہا وما خلقت الجن والانس، پہلے جن کا ذکر ہے پھر انس کا ذکر ہے۔ اور قرآن مجید کی دیگر آیات اور خصوصاً وہ آیات جہاں پر آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا ذکر آیا ہے، ان سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب انسانوں کے بابا آدم کی پیدائش ہوئی اس وقت جن پہلے سے ہی موجود تھے۔ اور چوتھی اہم بات یہ ہے کہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو اس کے احکام شرعیہ کے مکلف ہے۔ احکام شرعیہ کیا ہیں؟ آسان لفظوں میں جس کو آپ کہتے ہیں یہ چیز واجب ہے، فرض ہے، یہ ایک حکم شرعی ہے۔ یہ چیز حرام ہے، یہ حکم شرعی ہے۔ یہ چیز مکروہ ہے، یہ حکم شرعی ہے۔ یہ چیز مستحب ہے، افضل ہے، یہ حکم شرعی ہے۔ یہ چیز مباح ہے، اس کا کرنا جائز ہے، یہ حکم شرعی ہے۔ یہ سب احکام شرعیہ ہیں، اور انسان و جنات یہ اللہ کی دونوں ہی مخلوق ہیں، ان احکام کی مکلف ہیں، ان کو پابند کیا گیا ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جو ان کے لیے کرنے واجب ہے، کچھ ایسے کام ہیں جن سے رک جانا ان کے لیے ضروری ہے، کچھ ایسے کام ہیں جن کا ان کے لیے کرنا افضل اور بہتر ہے، کچھ ایسے کام ہیں جن کا نہ کرنا ان کے لیے بہتر ہے، اور کچھ ایسے کام ہیں ان کے لیے جو کرنا اور نہ کرنا سب ان کے لیے برابر ہے۔ یہ انسان اور جنات دونوں کے لیے۔ سب سے اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ میں نے انسانوں اور جناتوں اپنی ان دونوں ہی مخلوق کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور پوجا پرستش اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد، اسی طرح سے جناتوں کے بھی پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف میری بندگی کریں، صرف میری پوجا کریں، صرف میری پرستش کریں، کسی اور کی میرے علاوہ بندگی پوجا اور پرستش نہ کریں۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ
چاہے انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے، جو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کی پوجا اور پرستش، بندگی اور عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ اللہ نے ان کو کس مقصد سے پیدا فرمایا تھا، یہ مقصد وہ بھول بیٹھے ہیں، اور وہ اللہ تعالی کے خلاف ایک طرح سے بغاوت پر آمادہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا تھا، ہم میں سے بہت سارے انسان، ہم میں سے بہت سارے افراد اللہ کے اس مقصد کو ہی بھلا بیٹھے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کی بندگی نہ کر کے کسی غیر کی بندگی کرتی ہے، یا اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی عبادت اور پرستش کے ذریعہ خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی چیز جب اللہ کے ساتھ غیروں کی پوجا بھی کی جانے لگے، اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت بھی کی جانے لگے، اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی پوجا جانے لگے، وہ شرک کہلاتا ہے۔ اور یہ شرک کی صرف ایک قسم ہے، عبادت میں شرک، بندگی میں شرک، پوجا میں شرک۔ اس کے علاوہ بھی شرک کی قسم ہے کہ اللہ کے رب ماننے میں شرک کرے، کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اگر ہم کسی اور کو پیدا کرنے والا سمجھنے لگے، اللہ تعالی ہمارا رازق ہے ہم کسی اور کو رزق دینے والا سمجھنے لگے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے کسی اور کو اس کا چلانے والا سمجھنے لگے، اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے ہم کسی اور کو زندگی اور موت دینے والا سمجھنے لگے، تو پھر یہاں پر ہم اپنے اللہ کے ساتھ اس کے رب ہونے کے حق میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ شرک ایک اور بھی ہے، وہ ہے اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں شریک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں اس کے لیے کچھ نام اور کچھ اچھی اچھی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اگر بندہ ان ناموں اور صفات میں کسی اور کو بھی اس کا شریک سمجھتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہوئے ساری دنیا کے لوگوں کی فریادیں سنتا ہے، ساری دنیا والوں کو دیکھتا ہے، سب کی خبر رکھتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی ان صفات میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی کسے باشد، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی پہاڑ کو، کسی دریا کو، کسی قبر کو، کسی مجسمے کو، کسی پتھر کو، کسی درخت کو، کسی جاندار کو، کسی بے جان کو، کسی کو بھی ان صفات میں اگر وہ ساجھی اور حصے دار سمجھتا ہے تو وہ بھی شرک کرتا ہے۔ لیکن زیادہ تر ٹھوکر انسان کو جو لگتی ہے وہ شرک فی العبادہ ہی ہے، بندگی میں شرک، پوجا میں شرک، پرستش میں شرک، یہاں انسان کو ٹھوکر زیادہ لگتی ہے۔ اور یہ اس زمانے کی انسان کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کو عبادت اور بندگی کے معاملے میں انہوں نے اللہ کے حق کو غیروں میں تقسیم کر دیا یا دیا، جبکہ یہ ایسا معاملہ ہے، ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی موجودگی میں انسان کا کوئی بھی عمل، انسان کی کوئی بھی عبادت، انسان کی کوئی بھی طاقت اور نیکی، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ، اس کے صدقات، اس کی خیرات، اس کا راتوں کو کھڑے ہو کر کے لمبی لمبی تہجد کی نمازیں پڑھنا، سارے عمل رائگاں اور بیکار ہیں اگر انسان کی زندگی میں شرک موجود ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں شرک موجود ہے، اس کا یہ کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کہتا ہے۔
قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یقیناً اے نبی آپ کی طرف، اور صرف آپ کی طرف نہیں، آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف اس بات کی وحی کی گئی، لئن اشرکتا، کہ اگر نبی ہونے کے باوجود تم نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارا عمل رائے گا اور بیکار چلا جائے گا، تمہاری نیکی ضائع ہو جائے گی، تمہارا جیسا نبوت کا منصب بیکار ہو جائے گا اگر تم نے بھی شرک کیا۔ غور کریں، انبیاء شرک کی تو بات دور ہے، ان سے کسی بھی گناہ کا صدور ممکن نہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں انبیاء، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، انبیاء بخشے بخشائے ہوتے ہیں، اگلی پچھلی تمام لغزشیں اللہ نے ہمارے نبی کی معاف کر دی ہیں، پھر بھی ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے لئن اشرکتا، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی تمام نیکیاں ضائع چلی جائیں گی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقین بالیقین ضرور بالضرور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اصل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب کے لیے وارننگ ہے کہ اگر نبی جیسا اس کائنات کا افضل ترین شخص، سید البشر ہی نہیں، سید الانبیاء اور سید الخلق کہہ لیں آپ، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ سب سے اعلیٰ، ان سے بھی شرک جیسا گناہ ہو جائے تو ان کا بھی یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، ان کا بھی یہ گناہ ان کے تمام نیکیوں کو ضائع کر دینے والا ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو شرک اتنا خطرناک ہے، شرک کی موجودگی میں کوئی بھی نیکی کی جائے ویسے ہی ہے جیسے آپ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، اگر آپ بے وضو کے نماز پڑھیں آپ کی نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی آپ 7 مرتبہ نہا کر کے آئیں، باقاعدہ وضو کر کے آئیں، سنت کے تمام طریقے اختیار کریں، جیسی نماز پڑھنی چاہے ویسی پڑھیں، جیسا اللہ کے رسول نے بتلایا ہے اسی کے مطابق پڑھیں، لیکن اگر شرک ہے تو آپ کی یہ ساری پابندی سب بیکار، سب بیکار، سب رائے گا، سب ضائع۔ شرک کی موجودگی میں آپ کی تمام سنتوں کی اتباع اور تمام نیکی کے کام، یہ صرف ایک عبادت کا معاملہ نہیں ہے، تو میں نے مثال کے طور پر نماز کو ذکر کیا، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی نیکی آپ کرتے رہیں، اگر شرک موجود ہے تو پھر آپ کی کوئی نیکی بھی اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہونے والی۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے شرک کا، اور شرک کی معافی کا بس ایک راستہ، توبہ۔ ویسے ہی جیسے ایک کافر کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آ جاتا ہے، ویسے ہی ایک مشرک شرک کرنے والے کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے، وہ توبہ کر لے تو معاف ہے، ورنہ دنیا کا بڑا سے بڑا گناہ، چوری، ڈاکہ زنی، زناکاری، لوٹ کھسوٹ، غبن، رشوت، کوئی بھی آپ جتنا بڑا گناہ سوچ سکتے ہیں سوچ لیں، اللہ کا فضل ہوا تو وہ معاف ہو سکتا ہے، اللہ چاہے آپ کی نیکیوں کے بدلے میں اس کو معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو معاف ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کا ساجی بنایا جائے، اس کے حق میں دوسروں کو حصے دار سمجھا جائے، اس کو نہیں معاف کر سکتا۔ اس کے علاوہ جو بھی چاہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کے حق میں چاہے تو بخش سکتا ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ بخشے گا ہی، چاہے گا بخشے گا، چاہے گا نہیں بخشے گا، لیکن شرک کی موجودگی میں آپ اس کی بھی توقع نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ شرک کی موجودگی میں اس کی بھی توقع نہ، شرک نہیں معاف ہوگا، کسی بھی صورت میں نہیں معاف ہوگا، دیگر کوئی بھی گناہ۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے آتے ہیں، ہمارا نماز کا پڑھنا، وضو کا کرنا، یہ ہماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، ہمارے بہت سارے گناہ ہماری نیکیوں سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں،
لیکن شرک ایسی برائی ہے کوئی بھی نیکی اس کو مٹانے والی نہیں ہے، صرف توبہ ہے، صرف توبہ ہے۔ توبہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان کا یہ گناہ معاف ہو، اور اگر معاف نہیں ہوا تو ٹھکانہ کہاں ہے؟ وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ یقیناً جس شخص نے بھی شرک کیا، ہم کریں آپ کریں، عرب کا کرے عجم کا کرے، کالا کرے گورا کرے، مرد کرے عورت کرے، 1000 سال پہلے جو لوگ گزر گئے ہوں انہوں نے کیا ہو، یا ہمارے بعد 1000 سال کے کوئی آئے وہ کرے، کوئی بھی کرے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر اللہ تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، ظلم کرنے والوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے کوئی معاون اور مددگار وہاں پر نہیں ہوگا، کسی کی شفاعت ان مشرکین کی حق میں نہیں ہوگی، کسی کی سفارش مشرکین کے حق میں نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت کس کو حاصل ہوگی؟ آپ کن لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ اس بارے میں اگر کوئی پوچھے گا تو تم ہی پوچھو گے، کیونکہ علم کے تم بہت حریص ہو، علم کے بہت حریص ہو۔ سنو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا، میری سفارش کا حقدار وہی شخص ہوگا، اسی کو یہ سعادت ملے گی جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے دل کی گہرائیوں سے، خالصا من قلبہ۔ لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی برحق عبادت کے لائق نہیں، تو زبان سے صرف نہیں کہا بلکہ کبھی کسی غیر کی عبادت بھی نہیں کی۔ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے بھی۔ یہاں سے اس نے کہا زبان سے نہیں، اور اس کے مطابق اس کا عمل ہو کہ جب کہہ دیا کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، تو پھر کسی کی بندگی نہیں، کسی کے لیے نماز نہیں، کسی کے لیے روزہ نہیں، کسی کے لیے صدقہ و خیرات نہیں، کسی کے لیے سجدہ نہیں، کسی کے لیے رکوع نہیں، کسی کے نذر و نیاز نہیں، کسی کے لیے قربانی نہیں، کسی غیر کے نام پر کچھ نہیں، عبادت کی کوئی بھی قسم۔ ہم سمجھتے ہیں صرف 5 وقتہ نمازیں ہی عبادت ہے، صرف یہی عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، دعا عبادت ہے۔ اگر ہماری یہ دعائیں کسی اور کے سامنے ہو تو گویا کہ ہم نے یہ عبادت اپنی اللہ کا جو حق تھا وہ غیر اللہ کو دے دیا ہے۔ نذر و نیاز عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، اگر ہماری قربانی اور ہماری نذر و نیاز کسی اور کے نام پر ہو تو ہم نے یہ اللہ کا جو حق عبادت تھا غیروں کے نام کر دیا۔